الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ ہم لوگ دلوں کے اعمال کی یہ روزانہ کی گفتگو سن رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ دلوں کے اعمال میں سے جو چیز ہم سن رہے ہیں وہ ہے پرہیزگاری کے تعلق سے، کہ جس کو ہم نے عربی میں کہا الورع۔ پرہیزگاری کے بہت سارے مرتبے ہیں، درجات ہیں، اس کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی پرہیزگاری ہم میں سے وہ ہے جو نام کی پرہیزگاری ہے، لیکن پرہیزگاری کا نام و نشان تک زندگی میں باقی نہیں، کیونکہ ایسے لوگ معاشرے میں بڑے پرہیزگار بنتے ہیں لیکن سودی لین دین کرتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں، انٹرسٹ کے دھندے کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اسی سے پلاتے ہیں، اسی سے گھر بار سود کے پیسے سے، انٹرسٹ کے پیسے سے لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عبادتوں کی جب بات آتی ہے تو فجر کی نمازوں میں یہ اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! ان کی فجر کی نماز بعض لوگوں کی تو سورج طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، اگر اللہ نے توفیق دیا، ورنہ اکثر لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور کچھ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو واجب یعنی واجبات کی ادائیگی کی طرف یہ توجہ دیں، واجبات کی ادائیگی کو اپنائیں۔ سود جو حرام ہے، انٹرسٹ کا پیسہ جو حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کوئی سود سے بچتا ہے تو ایسی جگہ شادی کرتا ہے جہاں سے اسے بہت سا پیسہ ملے، اور ظلم کر کے لڑکی والوں سے پیسے لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو نمازوں میں سو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو واجب ضروری پرہیزگاری ہے کم از کم وہ تو اپنے اندر پیدا کریں، یعنی واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ واجب پرہیزگاری ہے جو زندگی سے مفقود ہو جاتی ہے تو اس کو اختیار کرنا بالکل ضروری ہو جاتا ہے۔ اور انہی میں سے کچھ ایسے پرہیزگار ہم کو ملتے ہیں جو واجب پرہیزگاری، واجب چیزوں کو بجا لاتے ہیں۔ نماز واجب ہے، پڑھ لیتے ہیں، اور جو چیزیں واجبات میں ہیں اسے کر لیتے ہیں، اور حرام چیزوں کو چھوڑ بھی لیتے ہیں۔ یہ ضروری چیز ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے آ جاتا ہے جو مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں کوئی کلیئر فتویٰ نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن ایسے معاملے کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے بلکہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، علماء سے، مفتیوں سے فتوے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ یعنی میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ جب بات مشکوک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ تم اسے نہ کرو۔ لیکن یہ آدمی ہے کہ ڈھونڈتے پھرتا ہے، کسی ایسی مفتی کی تلاش ہوتی ہے جو اسے کہہ دے کہ یہ ہر چیز حلال ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ فاطر آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا، اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے خوبیاں لے کر۔ اللہ کے حکم سے یہی ہے بڑی بزرگی۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 30 پر 2 ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک آدمی کے بارے میں کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا، برا کرتا ہے اپنی جان کا۔ یہ وہ آدمی ہے جو حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے یا بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو واجب چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور کسی آدمی کے تعلق سے کہا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ کی چال پر ہے، یعنی اقتصاد میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے جو واجبات کو ادا کرتا ہے اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن مستحبات کو بجا نہیں لاتا اور مکروہ چیزوں سے نہیں بچتا اور متشابہ چیزوں سے نہیں بچتا۔ اور لوگوں کی ایک تیسری قسم ایسی ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ آدمی ہیں جو حرام کو بھی چھوڑتا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا خوبیاں لے کر اللہ کے حکم سے، یہی ہے بڑی بزرگی۔ تو یہ آدمی جو حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، مکروہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور واجبات کو بجا لاتا ہے، مستحبات کو بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ 3 آدمیوں کے درجات ہیں جو اللہ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 30 پر 2 میں ارشاد فرمائے۔ جس طرح ان تینوں آدمی کے درجات الگ الگ ہیں، بالکل ویسے ہی ان کے احکام بھی بالکل بدلتے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کیسے ان کے احکام بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔